قیامت ایک ایسا خوفناک دن جس کے بارے سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا۔ بٹ ویٹ، اگر اس دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا تو پھر اس دن کا تو ہمیں بے صبری سے انتظار کرنا چاہیے، تو پھر ہم اس سے اتنا ڈرتے یا گھبراتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب آپ دیجیے گا۔ ناؤ بیک ٹو دی ٹاپک۔ قیامت، اس کی ویلیو اسلام میں بہت ہے۔ قیامت کو ایک اسلام کا فنڈامنٹل پلر کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس دن قیامت آئے گا لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا اور ماں اپنے بچوں کو۔ یہ سورہ روم میں لکھا ہوا ہے۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ قیامت کا اتنا خوف ہے تو اب اس کی نشانیوں کے بارے بات کرتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کو دو بھاگ میں بانٹا گیا ہے، چھوٹی نشانی اور بڑی نشانی۔ قیامت کے آنے کا ایگزیکٹ ٹائم صرف اللہ کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے آخری نبی یعنی کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کئی ایسی نشانیاں بتائی ہیں جو بتاتا ہے کہ قیامت اب نزدیک ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، قیامت کی نشانیوں کو دو بھاگوں میں بانٹا گیا، ایک پہلی چھوٹی نشانی اور دوسری بڑی نشانی۔ اب چھوٹی نشانی کے بارے بات کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی نشانی بہت ساری ہے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سمے سے ہی ہے، اور کوئی تو پوری بھی ہو چکی ہے۔ ان میں سے سارے تو نہیں کہہ پائیں گے، لیکن ہاں کچھ ضرور کہیں گے۔ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا بڑھنا۔ ہم آج کل یہ ریئل لائف میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے بارے کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ، بہت ہی کم لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے، بھلے ہی وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ گناہوں کا عام ہو جانا، ایسے کام جو پہلے گناہ مانے جاتے تھے اسے آج کل لوگ اب یوں کھلے عام کرنے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ شراب، زنا اور وغیرہ وغیرہ چیزوں میں لوگ ایک دوسرے سے ریس کرنے لگے ہیں۔ گناہوں میں اونچی اونچی بلڈنگز بنانے میں کمپٹیشن کرنا، جیسے آپ سعودی عرب اور یو اے ای میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو سعودی عرب اور یو اے ای کے جو لوگ ہیں وہ پہلے چرواہے، جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے یعنی کہ 2 وقت کی روٹی نصیب کرنے کے لیے بھی وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جایا کرتے تھے تاکہ انہیں کھانا مل سکے، لیکن آج وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں۔ وقت کا تیزی سے گزرنا، ایسا لگے گا کہ وقت میں برکت ہی نہیں ہے۔ سال ہفتے کی طرح، ہفتے دن کی طرح اور دن گھنٹے کی طرح فیل کر کے دیکھنا۔ کووڈ 1-2 ہفتہ پہلے نہیں تھا۔ فتنہ اور قتل و غارت کا بڑھ جانا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مارنے والوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اسے کیوں مارا، اور مرنے والے کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں کیوں مرا۔ سوچ کے عجیب لگتا ہے، لیکن یہ ضرور ہوگا۔ اب بڑی نشانیوں پہ بات کرتے ہیں۔ یہ بڑی نشانیاں اس طرح ہے جیسے ایک کے بعد ایک آتا جائے گا۔ خود پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی کہ ہمارے نبی کا آنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا تھا، یہ 2 انگلیوں کو اس طرح پکڑ کے کہا، میں اور قیامت اس طرح ہے، اگر میں آیا ہوں تو قیامت بھی بہت جلد آئے گا۔ دجال کا آنا، اس کے بارے ایکسپلین کرنا بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن میں نے اس کے بارے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ چاہے تو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، جب دجال کا فتنہ بہت زیادہ ہوگا تب اصلی مسیحا عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر آئیں گے، مطلب کہ آسمان سے اتریں گے۔ وہ
دمشق میں آسمان میں اتریں گے اور دجال کا پیچھا کر کر اس کا قتل کر دیں گے۔ کوئی نیا دین نہیں لائیں گے بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین پر راج کریں گے، یعنی کہ اسے آگے بڑھائیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کراس کو توڑ دیں گے اور پگ یعنی کہ سور کو مار دیں۔ ان کے دور میں ہر طرف صرف امن اور شانتی ہوگی۔ یاجوج اور ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کے بعد ایک دیوار ٹوٹے گی، وہاں سے دو بہت ہی ڈسٹرکٹیو قبیلے یاجوج اور ماجوج وہ ہر طرف آئیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے اور سارا کھانا تباہ کر دیں گے۔ وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کی پہلی لائن جو ہوگی وہ ایک جھیل پر جا کر پانی پئے گی، اور ان کی آخری صفحہ جو ہوگی وہ جا کر اس جھیل کو دیکھ کر کہے گی یہاں پہلے پانی بھی ہوا کرتا تھا، تو پھر اللہ ان کو ہلاک کر دیں گے۔ اس کے بعد 3 بڑے لینڈ سلائڈ ہوں گے، ایک ایسٹ سے مشرق، ایک ویسٹ مغرب میں، اور ایک عربین پلیٹیو پہ۔ پھر اس کے بعد ایک گاڑھا دھواں پورے زمین کو ڈھک لے گی، اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ سورج کا مغرب سے نکلنا یہ بہت ہی بڑی اور اہم نشانی ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی کسی کی بھی ایمان قبول نہیں ہوگی، اور کوئی کتنا بھی رو یا پھر وہ کیوں نہ ہی خون کے آنسو رو، لیکن اس کی ایک گناہ معاف نہ ہوگی۔ دبات الارض، زمین پر جانے گا، وہ زمین سے نکلے گا اور انسانوں سے بات کرے گا۔ وہ مومنوں اور کافروں پر نشان لگائے گا تاکہ مومنوں اور کافروں کی پہچان ہو سکے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے یہ کتنا زیادہ خوفناک ہوگا اگر یہ آنکھوں کے بالکل سامنے ہو رہا ہو۔ اور پھر آخری نشانی آگ، ایک زبردست آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور تمام انسانوں کو اس کی آخری جگہ یعنی شام میں ہانک دے گی۔ یہ آخری 10 نشانیاں اس طرح پوری ہوں گی جیسے کوئی ٹوٹی ہوئی تسبیح کی موتی ایک کے بعد ایک گرتی چلی جا رہی ہو، اور یہ اتنا خوفناک ہوگا۔ اب جیسے ہی آخری نشانی ہوگی اس کے بعد وہ پل آئے گا جس سے سب کا انتظار ہوگا۔ سور کا پھونکا جانا۔ اسرافیل علیہ السلام سور لے کر کھڑے ہیں کہ کب اللہ مجھے حکم دے اور میں سور پھونکوں۔ ان کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت سے لے کر ابھی تک سور کو لے کر پکڑے ہوئے بغیر پلک جھپکائے۔ سور 2 بار پھونکا جائے گا۔ پہلا سور میں ساری دنیا، ساری مخلوق، سب کچھ تباہ، سب ختم ہو جائے گا، اور دوسرا سور کچھ وقت بعد اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اس میں ہر انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ اللہ انسان کی ریڑھ کے آخری حصے سے انسان کو بنائے گا۔ جب آسمان سے بارش ہوگی اور انسان اس طرح اگیں گے جیسے پودے اگتے ہیں، آدم سے لے کر آخری انسان تک ہر انسان زندہ کیا جائے گا۔ الحشر، میدان حشر، اس کا دوسرا نام ہے۔ سوچئے وہ منظر، اربوں خربوں لوگ ایک میدان میں کھڑے ہیں، سب اپنے خوف میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ آج کیا ہوگا میرا۔ سب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، ننگے پاؤں بنا کپڑوں کے، جیسے پیدا ہونے سے پہلے کھڑے ہوئے تھے۔
سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کے حساب سے پانی میں ڈوبے ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک اور کوئی تو پورا۔ اس دن صرف نیک لوگ جو دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے شکر گزار تھے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے وہ اشرفا۔ جب لوگ یہ منظر دیکھیں گے تب وہ گھبرا جائیں گے۔ یہ کھڑا رہنا تقریباً 50,000 سالوں تک چلے گا۔ درد برداشت سے باہر ہوگی۔ لوگ سفارش کے لیے ہر پیغمبر پاس جا چکے ہوں گے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کے پاس، لیکن وہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ پھر وہ آخری نبی یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جس سے پہلے ایسی تعریف کسی نے نہ کی ہوگی۔ آپ تب اللہ فرمائیں گے، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے۔ یہ سب سے بڑی سفارش ہوگی اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ حساب اور میزان۔ اب اعمال نامہ، جس میں انسان کی ہر نظر، ہر الفاظ، ہر سوچ، سب چیز لکھی ہوگی، وہ کھولا جائے گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور گناہ گار ہوں گے انہیں ان کا نام اعمال بایاں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ میزان یعنی انصاف کا ترازو رکھا جائے گا۔ ایک گناہ بھی اس دن بہت زیادہ بھاری پڑ سکتا ہے۔ ایک امیجینیشن کیجئے کہ آپ کے سامنے آپ کا نام اعمال کو ناپا جا رہا ہے۔ آپ کی نیکی اتنی زیادہ تھی کہ آپ جنت میں جانے ہی والے تھے، لیکن ایک گناہ، صرف ایک گناہ، ایک چھوٹا سا گناہ آپ کی نیکی سے زیادہ ہو گیا، تو وہ منظر۔ اور پھر جب نام اعمال اور حساب کتاب ہو جائے گا، پھر پل الصراط، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ پل بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ اس پل میں یا تو کوئی بجلی کی رفتار سے دوڑے گا، یا کوئی ہوا کی رفتار سے، یا کوئی رینگتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے پار کرے گا۔ لیکن جو گناہ گار ہوں گے اور کافر ہوں گے وہ اس پل سے پھسل کر گر جائیں گے اور سیدھا نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ اب پھر آتے ہیں آخری ٹھکانہ، جنت اور جہنم۔ جو گناہ گار ہوں گے وہ تو پل الصراط سے نیچے گر کر جہنم میں چلے گئے۔ اب جو مومن تھے، بھلے دنیا میں کئی پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن پھر بھی اللہ کا عبادت کرتے رہے، اس کے شکر گزار رہے، انہیں آخر میں جنت ملے گا، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کا امن، ہمیشہ کا شانتی۔ سبسکرائب